الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: ما زاغ البصر وما طغى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا نعمة الله۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والہ صفات پر خدیجہ درود و سلام کے بعد دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آج کے جمعہ شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کے آقا آپ کی مقدس آنکھوں کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے حبیب، اپنے اپنے مالوف، اپنے اپنے محبوب اس کی تعریفیں کرتا ہے، مگر کسی کی تعریف محلے والے کرتے ہیں، کسی کی تعریف علاقے والے کرتے ہیں، گاؤں والے کرتے ہیں، شہر والے کرتے ہیں، کسی کی تعریف پورے ملک والے کرتے ہیں، مگر یہ حبیب کبریا کی وہ شان ہے کہ جن کی تعریف خود خدا فرما رہا ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، اس کی آنکھ کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہی نہیں، نہ یہ آنکھ ہٹی ہے نہ حد سے آگے بڑھی ہے۔ جہاں اس نے جو کام کرنا تھا اس نے وہی کام کیا، جسے دیکھنا تھا اسے دیکھا، جس کو ملاحظہ کرنا تھا اس نے ملاحظہ کیا۔ یہ مقدس آنکھ، یہ مقدس سرکار دو سرا کی مقدس آنکھ، اس کا تذکرہ آج کے جمعہ شریف کا تقریر کا عنوان ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے جو ایمان لائے ہیں تو وہ حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ بڑے پیارے انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مقدس آنکھ کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعج العینین۔ بعض اوقات بندوں کی آنکھیں بڑی موٹی موٹی ہوتی ہیں مگر دلکش نہیں ہوتی، موٹی ہوتی ہیں مگر دلکش نہیں ہوتی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مقدس آنکھ موٹی بھی تھی اور دل نشین بھی تھی۔ ادعج العینین۔ پوچھا جی اور کچھ تھوڑا سا فرمائیں۔ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسود الحدقہ، کہتے ہیں میں نے بچپن میں تھا بڑے غور سے دیکھا، اور غور کریں کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو سفیدی کے اندر ایک دائرہ سا بنا ہوا ہے، اور اس دائرے کے اندر آپ ذرا غور کریں ایک اور دائرہ بنا ہوا ہے،
اس دائرے کے اندر ایک اور دائرہ بنا ہوا. آپ ذرا غور کریں، ایک دوسرے کی آنکھ کو دیکھیں، ایک دائرہ ہے، پھر دوسرا دائرہ ہے، پھر وہ تیسرا دائرہ ہے. حضور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سفیدی کے بعد اندر کے دائرہ کو، پھر اور اندر کے دائرہ کو، اور پھر اور اندر کے دائرہ کو جب جھانک کر دیکھا اسود الحدقہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ اندر والا دائرہ نہایت ہی خوبصورت کالے رنگ کا نظر آیا. حضور سیدنا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ سرکار ان کے پاس بھی تشریف لے گئے. ان کے گھر کی ساری بکریاں چرنے کے لیے جا چکی ہیں، ساری بکریاں چرنے کے لیے جا چکی ہیں. ایک مریل بکری گھر کے اندر ہے، مریل ہے، چل سکتی نہیں. پوچھا جاتا ہے گھر میں کوئی چیز ہے؟ سرکار دو سرات سفر کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں. عرض کرتے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مریل سی بکری ہے. پوچھا کہ مریل سی بکری سے دودھ لینے کی اجازت ہے؟ اماں نے کہا تم دودھ کہتے ہو، یہ تو چل نہیں سکتی. فرمایا اجازت تم دے دو، باقی کاروائی ہم اپنی کر لیں گے. وہاں پر جب اجازت ملی ہے تو آمنہ کے لال نے اپنا مقدس ہاتھ دست شفقت اس بکری کی پشت پر رکھا ہے، اور پھر ایسا دودھ تھنوں میں آیا. حضرت ام معبد، اماں ام معبد کے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے، ابھی تھنوں میں دودھ باقی تھا. پوچھا حضور آپ بتائیں ماں جی، آپ نے بھی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنکھوں کو دیکھا، تو وہ آپ کو کیسے لگیں؟ آپ فرماتی ہیں فی اشفارہ بطفن. حضرت ابو ہریرہ تو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ آپ کا انداز یہ تھا اہدب الاشفار، کہ آپ کی پلکیں بڑی گھنی تھیں. مگر ام معبد فرماتی ہیں گھنی تو اپنی جگہ پر ہیں، مگر ان پلکوں کے اندر بڑا خوبصورت خم بھی موجود تھا. اور یہ خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے اوپر کی پلک اوپر جا رہی ہو اور نیچے والی پلک نیچے آ رہی ہو، یہ خوبصورتی کی علامت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا، کان فی اشفارہ بطفن، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پلکوں کے اندر نہایت ہی خوبصورت خم موجود تھا. حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ذرا بتائیں حضور پاک کی مقدس آنکھ کیسی تھی، آپ نے بڑا دل نشین جملہ عطا فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو دیکھا گیا، اذا نظرت الیہ قلت اکحل العینین ولیس باکحلا. فرماتے ہیں جب میں نے آپ کو ذرا غور سے دیکھا تو میں محسوس یہ کرتا تھا، جب حضور کا شانہ نبوت سے تشریف لاتے تو میں محسوس کرتا شاید کہ سرکار دوسرا سرما لگا کر آئے. میں یہ محسوس کرتا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی آنکھوں میں سرما لگا کر آئے ہیں. وَلَيْسَ بِأَكْحَلَ. فرماتے ہیں حقیقت یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خود آنکھوں میں سرما لگا کر نہ آئے ہوتے تھے، یہ وہ سرمے کی دھاری تھی جو رب ذوالجلال نے اپنی قدرت کاملہ سے لگا کر بھیجی. یہ وہ تھی. اور یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں حضور پاک کی مقدس آنکھ کیسی ہے؟ تو آپ کہتے ہیں دیکھیے میں پوچھتا ہوں جناب ابی طالب سے، وہ کیا فرماتے ہیں. جناب ابو طالب سے پوچھا کہ آپ کے پاس تو سرکار کا بچپن گزرا ہے، یہ بتائیں حضور پاک کی مقدس آنکھیں وہ کیسی تھیں؟ تو جو جملہ یہاں سے ملتا ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کان الصبیان یصبحون
رمسن شاسن ویصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم دہینن کحیلن، جب بچے نیند سے بیدار ہوتے ہیں ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں چندھیائی ہوئی ہوتی ہیں، مگر یاد رکھیں جب بچپنے میں آمینہ کا لال عبداللہ کا راج دلارا نیند سے بیدار ہوتے تھے تو قدرت کی طرف سے آپ کے بالوں پر تیل لگا ہوتا تھا اور آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہوتا تھا۔ یہ آپ کا مقدس عمل اور یہ آپ کی مقدس آنکھیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز پیار اور محبت اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی آنکھ مبارک ہے۔ کسی کی آنکھ اٹھتی ہے، کسی کی آنکھ اٹھتی ہے تو گھر والے نگاہوں کو جھکاتے ہیں، کسی کی آنکھ اٹھتی ہے محلے والے نگاہوں کو جھکاتے ہیں، گاؤں والے شہر والے نگاہوں کو جھکاتے ہیں، مگر جب آمینہ کے لال کی آنکھ اٹھتی ہے تو پوری کائنات اپنی نگاہوں کو جھکا لیتی ہے۔ آنکھیں بہت سی ہیں، آدم صفی اللہ کی آنکھ ہے، نوح نجی اللہ کی آنکھ ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی آنکھ ہے، موسیٰ کلیم اللہ کی آنکھ ہے، عیسیٰ روح اللہ کی مقدس آنکھ ہے، ہواؤں کو مسخر کرنے والے سلیمان کی بھی آنکھ ہے، لوہے کو موم کرنے والے پیارے داؤد علیہ السلام کی بھی آنکھ ہے۔ آنکھیں بہت سی ہیں، کوئی شک نہیں، مگر آنکھ آنکھ میں فرق ہے، مگر آنکھ آنکھ میں فرق ہے۔ فرق اتنا ہے کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی امی جی ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے بھی تو حضور کو دیکھا، حضور کیسے لگے؟ آپ فرماتے ہیں اذا نظرت الیہ کان کالقمر لیلۃ البدر، فرماتی ہیں کہ جب میں نے حسن و جمال کے پیکر اپنے فرزند ارجمند کو پہلی مرتبہ دیکھا، مجھے یوں محسوس ہوا کہ 14ویں کا چاند اتر کر میرے سینے گھر میں آ گیا۔ حضور کا حسن ہی ایسا ہے، حسن ہی ایسا ہے۔ یہ تو ہم نے حضور کی امی جی سے پوچھا، اب ہم اپنی امی جی سے پوچھتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اماں جی آپ بتائیں کہ حضور کا حسن کیسے لگا؟ آپ فرماتی ہیں، بڑا مشہور شعر ہے، لنا شمس وللآفاق شمس، لوگوں ایک ہے تمہارا سورج اور ایک ہے میرا سورج، لنا شمس وللآفاق شمس والشمس خیر من شمس السماء، مگر یاد رکھنا کہ میرا سورج تمہارے سورج سے بہتر ہے۔ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَالشَّمْسِ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ، تمہارا سورج وہ ہے جو صبح کو چڑھتا ہے مگر شام کو غروب ہو جاتا ہے، مگر میرا آمنہ کا لال سورج وہ ہے جب سے چڑھا ہے بس چڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ حسن کا لطف تو یہ ہے کہ جس کے لیے لکھنے والوں نے لکھا کہ خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا ہے، خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا ہے۔ اب یہاں پر حسن کا مقام یہ ہے کہ رب ذوالجلال مکھڑا مصطفیٰ کو دیکھتا ہے تو فرماتا ہے والضحیٰ، یہ حسن مصطفیٰ ہے۔ زلف حبیب کبریا کو دیکھتا ہے تو فرماتا ہے واللیل اذا سجا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ کے مقدس سینے کو دیکھتا ہے فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ جب حضور کے ہاتھوں کو دیکھتا ہے فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم۔ جب نبی کی چال اور ڈھال کو دیکھتا ہے فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔
جب نبی کی سیر کو دیکھتا ہے فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جب نبی کے کلام کو دیکھتا ہے فرماتا ہے وما ینطق عن الہوی، کہ یہ بذات خود نہیں بولتا، زبان اس کی ہوتی ہے، کلام تو میرا ہوا کرتا ہے۔ اللہ جل جلالہ پیدا بھی خود کیا، سینہ خود بنایا، چہرہ خود بنایا، لب خود بنائے، اور بنا کر خود ہی عاشق ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حسین حسن و جمال، حسن و جمال، حسن و جمال۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے چاندنی کی رات میں نے چاند کو دیکھا، بڑی نمایاں رات ہے، بڑی نمایاں رات ہے، کوئی بادل نہیں، کوئی بادل نہیں، فی لیلۃ اذ حیان، کوئی بادل نہیں، بالکل واضح چاند نظر آ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں ادھر چاند کو بھی دیکھتا اور ادھر چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا، فرماتے ادھر چاند کو دیکھتا ادھر چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب میں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ چاند داغ دار ہے، میرے آمنہ کا لال ہر کا چہرہ ہر داغ سے پاک، یہ حسن مصطفیٰ ہے۔ اور یہ مقدس آنکھیں نبیوں کی آنکھیں ہیں، کوئی شک نہیں ہے، مگر کسی آنکھ نے رب کے جلوے کو دیکھا نہیں ہے، رب کے جلوے کو دیکھا نہیں ہے۔ اور نبیوں میں سے ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے اللہ جل جلالہ سے عرض کی رب ارنی، یا اللہ اپنا آپ دکھا تو دے، تو فرمایا کہ نہیں تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اور میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ بات یہ ہوئی ہوگی کہ یہ امانت ہے مدینے والے کی، تم اسے نہیں دیکھ سکتے، اور ویسے بھی میرا جلال ایسا ہے کہ تم دیکھ ہی نہیں سکتے، مولا کچھ نہ کچھ تو دکھا۔ فرمایا کہ میں تجلی ڈالوں گا پہاڑ پر، پہاڑ کو تک لینا، پہاڑ کو دیکھ لینا، بس اتنا کافی ہے۔ اللہ نے تجلی ڈالی پہاڑ پر، پہاڑ پر جب اثر پڑا تجلی کا، اور اس پہاڑ کو رب کو نہیں دیکھا، رب کی تجلی کو نہیں دیکھا، پہاڑ کو دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ سے زیادہ تجلی پڑی پہاڑ پر، پہاڑ کو دیکھا، بے ہوش ہوئے، قرہ موسیٰ صاعقہ، بے ہوش ہوئے، دم بخود ہوئے، جب ہوش میں آئے اب یہ نظر کتنی بڑھ چکی تھی، نظر اتنی بڑھ چکی تھی، کانا یبصر النملۃ فی اللیلۃ الظلمہ من مسیرۃ عشرۃ فرسخہ، اندازہ کریں 30 میل کے فاصلے سے، 30 میل کے فاصلے سے کالے رنگ کا پہاڑ، اس کالے رنگ کے پہاڑ پر کالے رنگ کی چونٹی، فاصلہ ہے 30 میل کا، کالے رنگ کا پہاڑ، کالے رنگ کی چونٹی، اور پھر رات بھی کالی، 30 میل کا فاصلہ، 30 میل کا فاصلہ، کالا پہاڑ، کالی اس پر چونٹی، سب چیزوں پر چھائی ہوئی کالی رات۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کمال یہ بخشا کہ 30 میل کے فاصلے پر اگر کالے رنگ کے پہاڑ پر رات کی تاریکی میں وہ چونٹی چل رہی ہوتی تھی تو موسیٰ کلیم اللہ چونٹی کو بھی تک لیا کرتے تھے۔ یہ مقام بخشا، یہ مقام ہے، ذرا خود بخود غور کریں، خود غور کریں کہ جس ذات کے، جس نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کی تجلی پہاڑ پر پڑی، پہاڑ کو دیکھا ہے، تو جب پہاڑ کو دیکھنے والے کی نظر کا اتنا کمال ہے تو جو محبوب خود فرماتا ہے انی رأیت ربی عز و جل فی احسن صورہ، مدینے والا فرماتا ہے کہ میں نے
اپنے رب کو دیکھا، انی رأیت ربی عز وجل فی احسن صورہ، جبریل نے نہیں بتایا، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ذرا اور کریں کہ جس نے رب ذوالجلال کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، اور جن کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ان محمد رأى ربہ مرتين، مرتن بقلبہ ومرتن بعینیہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا ہے، ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، دوسری مرتبہ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جب آپ سے پوچھا کہ آپ اس فتویٰ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اقول ما قال ابن عباس ان محمدا رأى ربہ، کہتے ہیں میرا فتویٰ وہی ہے جو ابن عباس کا فتویٰ ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے، میرا فتویٰ تو وہی ہے۔ اور آپ نے یہ جملہ اتنی مرتبہ دہرایا کہ آپ کی سانس بولتے بولتے مکمل ہو گئی، اتنی مرتبہ جملہ عطا فرمایا کہ اپنے رب کو دیکھا ہے، مسلسل اتنا فرمایا کہ آپ کی سانس مکمل ہو گئی۔ اور یہ عمل، اچھا جس نے اپنے رب کو دیکھا، ذرا غور کریں، تھوڑا سا توجہ کریں، موسیٰ علیہ السلام نے تو رب کو نہیں دیکھا، رب کی تجلی کو نہیں دیکھا، تجلی پہاڑ پر پڑی، پہاڑ کو دیکھا تو آنکھ کتنا کام کرتی ہے۔ اب آؤ ذرا آمنہ کے لال کی آنکھ کتنا کام کرتی ہے، کہ انہوں نے تو اپنے رب کو دیکھا ہے، آنکھ کتنا کام کرتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنکھ اتنا کام کرتی ہے، الجامع الصحیح البخاری، نگاہوں کو آپ سرکار جھکاتے ہیں، او زمین کے اندر تک دیکھ لیتے ہیں، اور خبر بھی دیتے ہیں وَكَانَا يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا احدهما لا يستنزع عن البول والآخر يمشي بالنميمة۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں اپنی ان آنکھوں سے اس زمین کے اندر جو 2 لوگ دفن ہو چکے ہیں اپنی آنکھوں سے تک رہا ہوں۔ یہ میرے آقا کی نظر ہے۔ اور جب آپ سورج گرہن کے وقت نماز پڑھا رہے ہیں، الجامع صحیح البخاری، حضور نے نگاہوں کو اٹھا کے دیکھا، صحابہ کرام نے پوچھا حضور آج آپ آسمان کی طرف کیا دیکھ رہے تھے؟ وہ جملہ میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، یہ وہ جملہ ہے جو میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا انی رأیت الجنت، فرمایا کھڑا مدینہ منورہ میں تھا، مگر یہاں پر کھڑے کھڑے میں جنت الفردوس کے جلووں کو دیکھ رہا تھا۔ حضور اور کیا دیکھا؟ فرمایا فتناولت منہا انقودا لو اخذت منہا انقودا لأکلتم ما بقیت الدنیا۔ فرمایا کہ میں کھڑا ہوا جنت کے جلووں کو دیکھ رہا تھا، تو میں اپنا ہاتھ بڑھا کر وہ جو جنت الفردوس میں درختوں پر پھل لگے ہوئے تھے، میں اپنا ہاتھ بڑھا کر ان پھلوں کو توڑ کر تمہارے لیے لانے لگا تھا۔ میں تو پھلوں کو لانے لگا تھا، میں بڑے پیار سے کہتا ہوں یار اس طرف دیکھتے ہو، آنا مثلکم کو دیکھتے ہو کہ میں تمہاری مثل ہوں، اور تمہیں مانوس کرنے کے لیے کہا، جیسے کہ افسر کہتا ہے بھئی میں تو آپ کا نوکر اور خادم ہوں،
وہ افسر کہے میں تمہارا نوکر ہوں، یہ اس کی شرافت ہے۔ اگر اس کا ماتحت کوئی کہے کہ تو میرا نوکر ہے تو اس کی بغاوت اور سفاہت ہے۔ بھئی افسر کہہ رہا ہے، افسر کہہ رہا ہے بھئی میں تو آپ کا خادم ہوں، میں تمہارا خادم ہوں۔ اگر وزیر اعلیٰ کہے بھی میں تمہارا خادم ہوں، اور کوئی عوامی بندہ اٹھے اور کہے کہ تم میرے خادم ہو، بھئی جب اس نے اپنے آپ کو خادم کہا اس کی شرافت ہے، جب تو اسے کہہ رہا ہے کہ تو میرا خادم ہے، یاد رکھ کہ یہ تیری بغاوت ہے۔ جب آمنہ کا لال فرمائے کہ میں تمہاری مثل ہوں، وہ تمہیں مانوس کر رہا ہے کہ مجھے کوئی ایسا نہ سمجھنا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، میں تمہیں میں سے ہوں، تمہیں جیسا ہوں۔ وہ اپنے آپ کو تم جیسا کہے اس کی شرافت ہے، اور اگر تو اپنے جیسا کہے تو تیری بغاوت ہے۔ اپنے آپ کو اس انداز میں نہ کہے۔ وہ تجھے دیکھتا ہے کہ میں تمہاری مثل ہوں، انگلیوں سے جاری ہوتے ہوئے پانی کے چشمے نہیں دیکھتا۔ اس کی بشریت کو دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ وہ ایک صحابی رسول کی چھڑی پر اپنی چھڑی لگاتے ہیں تو اس چھڑی کو بھی روشن کر دیتے ہیں۔ اور اسے دیکھتا ہے کہ مجھ جیسا ہے، کیا اس کے دانتوں سے نکلتے ہوئے نور کو نہیں دیکھتا؟ اور یہ دیکھتا ہے کہ مجھ جیسا ہے۔ اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ اذا تبسم لقد اضاء البیت۔ اسے دیکھتا ہے، صرف یہاں وجود کو دیکھتا ہے، جب وہ آمنہ کا لال مسکرائے تو رات کی تاریکی کی روشنی میں بدلتے ہوئے نہیں دیکھتا۔ وہ کانوں کو دیکھتا ہے، مگر یہ نہیں دیکھتا کہ وہ فرماتا ہے انی اسمع ما لا تسمعون، جو چیز تم نہیں سن سکتے ہو میں مصطفیٰ سن لیا کرتا ہوں۔ اور صرف سینہ دیکھتے ہو، علم نشرہ کا کلام نہیں سنتے ہو، چہرہ دیکھتے ہو، والضحیٰ کا کلام نہیں سنتے ہو، یہاں پر میرے آمنہ کے لال کی چال اور ڈھال کو دیکھتے ہو، مگر رب کا پیغام لا اقسم بہذا البلد کے انداز کو نہیں دیکھتے ہو، اور نکلتا ہوا پسینہ دیکھتے ہو، مگر اس پسینے کی خوشبوؤں کو نہیں سونگھتے ہو۔ اور یہاں پر دیکھو، یہاں ایک آدمی کا دیکھ لینا کہ یہ تو بھئی ہم جیسا ہے، یہ اس کی شرافت ہے، یہ اس کی شرافت ہے۔ اس نے اس حسن مطلق کو کہ جلووں کو، اس حسن مطلق کے مظہر کو یہ کہہ دینا کہ یہ ہم جیسا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ تیری چیز ہے کون سی جو اس کے مطابق ہے؟ مجھے یہ تو بتا، تیری شے ہے کون سی جو تو اس کے مطابق ہو؟ اور تو تھوکتا ہے، تیرے گھر والے تجھ سے نفرت کریں، آمنہ کا لال تھوک پھینکتا ہے، صحابہ کرام اپنے ہاتھوں کو آگے پھیلا لیتے ہیں۔ کووڈ-19 کا زمانہ ہے اور تو پانی پی لیتا ہے کوئی ڈر کے مارے، وہ پانی نہیں پیتا، ذرا غور کریں، وہ کہ پانی نہیں پیتا، اور آمنہ کا لال اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دیتا ہے، اور لوگ وضو کرتے ہیں، پیتے بھی ہیں۔ تیری تھوک جراثیموں کی ماری ہوئی، اور آمنہ کے لال سرکار دو سرا کائنات کے آقا واللہ ان یتنخم نخامتن الا وقعت فی کف رجل فدلک بہا وجہہ وجسدہ۔ آمنہ کا لال جب تھوک مبارک پھینکا کرتا، صحابہ کرام اپنے ہاتھوں کو آگے پھیلا لیا کرتے۔ جس خوش نصیب کے ہاتھ پر لعاب دہن مصطفیٰ گر جاتا، وہ خوش نصیبی سمجھتے ہوئے کبھی چہرے پہ مل لیا کرتا تھا اور کبھی سینے سے لگا لیا کرتا تھا۔ محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے۔ یہ پدی اور پدی کا شوربہ، محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے، اور شریعت میں تو بندے ہیں، حقیقت میں خدا جانے۔
اور اس کا حال یہ ہے کہ مصلی امامت پہ نماز پڑھانے کے بعد چہرہ پھیر کے دیکھتا ہے، فرماتا ہے استووا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو۔ عرض کی حضور ہم تو آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کا چہرہ تاباں تو سامنے ہوتا ہے۔ بس آج میرے آقا نے پھر فرما ہی دیا، فرمایا واللہ لا یخفا علی رکوعکم ولا سجودکم ولا خضوعکم ولا خشوعکم، جب تمہیں میں مصلی امامت پر نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں تو خدا کی قسم میں تمہارے قیام کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے رکوعوں کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے سجدوں کو بھی دیکھتا ہوں، اور یاد رکھنا جو ارادے تمہارے دل میں پیدا ہوتے ہیں میں مصطفیٰ اسے بھی تک لیا کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلوہ جانا۔ اور یہ جو نئے نئے نعرے نکلتے ہیں نا، یہ اندر سے ہی نکلتے ہیں، یہ اندر سے ہی جب، اور میں بھی مار صاحب میں بھی پیار سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں سناؤ بھی اندر سے اور سنو بھی اندر سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یارو میرے آقا نعمت جنہوں نے رب کے جلووں کو دیکھا، تو رب کے جلووں کو دیکھنے والی آنکھ کا مقام کیا سے کیا ہو گیا۔ اور اتنا ہوا، ذرا غور کریں، غور کریں، لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو کل کا پتہ نہیں، مگر میرے مصطفیٰ کی آنکھ ہے جو کل کی خبر بھی عطا فرما دیتی ہے۔ اور میں خدا کی قسم بڑے پیار سے ہر مسلک کے بندے سے کہتا ہوں، صرف بریلویوں سے نہیں، دیوبندیوں سے بھی کہتا ہوں، اہل حدیثوں سے بھی کہتا ہوں، یار شیعوں سے بھی کہتا ہوں، اور سنو باتیں، کیا آمنہ کے لال نے یہ نہیں فرمایا؟ خیبر کے موقع پر جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، حضور فرماتے ہیں لَأُعْطِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، کہ آنے والی کل جھنڈا ایسی شخصیت کے ہاتھ میں دوں گا، وہ جھنڈا لے کے بڑھتا جائے گا اور کامیابیوں کی سیڑھیوں پہ چڑھتا چلا جائے گا۔ کیا یہاں پر یہ حدیث نہیں ہے؟ اور جب حدیث ہے اور پھر اگلا جب دن آیا، حدیث پاک لمبی ہے مگر سرکار فرماتے ہیں این علی بن ابی طالب، بتاؤ میرا علی کہاں پر ہے؟ آج حضور فی عینیہ وجع، حضور ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، مسکرا کے فرمایا پھر انہیں لاؤ، انہیں ٹھیک کرتے ہیں۔ فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ فبریا کأن لم یکن بہ وجع۔ آمنہ کے لال کے تھوک مبارک کا کمال یہ ہے، علی المرتضیٰ کے آشوب چشم میں آمنہ کے لال نے اپنا تھوک مبارک لگایا۔ یہ کوئی عام ڈاکٹروں کی طرح طبیب حکیم ڈاکٹر نہ تھا کہ کہے کہ مہینے کے بعد آرام آئے گا، 15-10 دن کے بعد آرام آئے گا، 3 دن کے بعد آرام آئے گا۔ اور ادھر سے میرے مصطفیٰ نے لعاب دہن لگایا ہے اور ادھر سے رب ذوالجلال نے شفا عطا فرما دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور میں پیار سے کیا کروں، یہ تو میرے حضور کا تھوک مبارک ہے نا، یہ تو اندر سے آتا ہے تھوک، اس کا کمال ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی ڈاکٹر بتاؤ، کوئی ڈاکٹر بتاؤ، کوئی ڈاکٹر بتاؤ جو میرے اس مدینے والے ڈاکٹر کی طرح ہو۔ آمینہ کا لال، حکیموں کا حکیم، طبیبوں کا طبیب، کائنات کا درہا، مدینہ منورہ میں اپنا قدم مبارک رکھتا ہے تو رب ذوالجلال مدینے کی خاک کو بھی خاک شفا بنا دیتا ہے۔ اور یہاں پر تمہاری دواؤں میں، قیمتی دواؤں میں، کیپسولوں میں، گولیوں میں، ٹیبلٹ میں وہ شفا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ لاؤ نا کوئی ایسا حکیم طبیب کہ جو قدم رکھتا ہے، ٹکاتا قدم ہے اور خاک کو بھی خاک شفا بنا دیتا ہے۔ اور یہ میں بابا جی قبلہ فرید الاسر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بابا جی کی اسی منبر پر جلوہ فغان ہو کے فرمایا تھا کہ پہلی مرتبہ جب وہ جو خارش کی تکلیف ہو گئی، جسم سارے کا سارا وہ حالت بگڑ گئی،
اور یہاں پر آرام نہیں آ رہا تھا، بالکل نہایت کمزور ہو گئے۔ بابا جی قبلہ فرماتے ہیں کہ میری دادی اماں اور ابا جی قبلہ کی اماں جی نے اور فرمایا منظور آمدہ تو جامیں گا، تیری حالت تے جامن والی نہیں، تو بیمار ہے، تو بیمار ہے۔ بابا جی قبلہ خود فرماتے ہیں میں نے عرض کی اماں جی ہسپتالوں میں بیمار ہی تو جایا کرتے ہیں، تو ڈاکٹروں کے پاس بیمار ہی تو جایا کرتے ہیں، میں بیمار ہوں تو میں اپنے طبیب کے پاس جا رہا ہوں، میں اپنے حبیب کے پاس جا رہا ہوں، میں اپنے لبیب کے پاس جا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جا کر میں نے مدینہ منورہ کی وہ مٹی خاک وہ میں نے گھولی اور اپنے پورے جسم پر مالی۔ اور بابا جی قبلہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے بچوں نے جب مجھے دیکھا، جب انہوں نے مدینہ منورہ کے بچوں نے دیکھا، وہ میرے پیچھے لگ گئے، مذاق کرنے لگ گئے کہ یہ کیا حالت ہے اس بندے کی۔ بابا جی فرماتے ہیں میں اس دن اتنا خوش ہوا کہ میری کسی حالت کو دیکھ کر مدینہ منورہ کے بچے تو راضی ہو گئے۔ یہ محبت اور دیوانگی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ یہ کوئی تو دیکھ کر راضی ہوا۔ یارو یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کرم ہے کہ آپ کائنات کیا کریں، تھوک مبارک لگایا آشوب جسم کو، کل کی خبر عطا فرمائی ہے۔ اور آپ نے فرمایا امشی ولا تلتفت، اے علی یہ جھنڈا لے کر آگے بڑھتے چلے جاؤ، دائیں بائیں دھیان نہ کرنا، رب ذوالجلال کامیابی عطا فرما دے۔ کل کی خبر میرے آقا نے عطا فرمائی، اور صرف کل کی خبر نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کے آقا، آپ کی خدمت میں ایک غلام اسود نامی غلام وہ حاضر ہوئے، جہاد ہو رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، کلمہ شریف پڑھا اور ساتھ ہی اجازت لی کہ حضور ذرا اجازت دے میں سامنے جہاد میں بھی شامل ہو جاؤں۔ حضور نے اجازت عطا فرما دی۔ تھوڑی دیر کے بعد خبر آ گئی کہ وہ اسود صحابی قربان جائیں اس کے ساتھ، نہ نماز پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ زکاتیں ہیں، نہ حج ہے، نہ کسی اور جگہ جانا آنا، بس نگاہ مصطفیٰ میں ایسے چڑھے ہیں کہ سیدھے جنت الفردوس میں چڑھ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کائنات کے آقا اللہ الحمدللہ کائنات کے آقا آپ نے اجازت دی، وہ شہید ہو گئے، واپس آ گئے، اور سرکار ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں، مسلسل دیکھ رہے ہیں، صحابہ رش کر رہے ہیں کہ دیکھو ابھی یہ بندہ آیا اور ابھی سرکار کی اتنی توجہ لے لی، قربان جائیں اس چہرے پر جس چہرے پر آمنہ کے لال کی نگاہیں ٹک گئیں۔ اب اچانک میرے آقا نے اپنا رخ تابہ پھیر لیا، صحابہ اکرام پریشان ہو گئے کہ کہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس صحابی کی کسی ایسی حرکت کو محسوس نہ کر لیا ہو کہ آپ نے اپنا رخ تابہ ہی پھیر لیا۔ عرض کہ حضور آپ نے اپنا چہرہ پاک کیوں پھیر لیا؟ اب جملہ سنیں ذرا جو میرے آقا نے عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس سے ناراضگی کی وجہ سے میں نے اپنے نگاہوں کو نہیں پھیرا، اصل میں مسئلہ اور ہے۔ حضور کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا اِنَّا مَعَهُ زَوْجَتَيْهِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، کہلے فرمایا کہ میں پہلے اپنے غلام کو مسلسل تک رہا تھا کہ میرے دیکھنے پر، میری نگاہوں کے اس پر نصب کرنے پر رب کو اتنا پیار آیا کہ اس صحابی کے لیے رب ذوالجلال نے جنت الفردوس سے 2 حوروں کو بھیج دیا ہے۔ وہ جب آئی ہیں، اب مجھے حیا آیا کہ میں اس کی بیویاں ہیں، اللہ نے ان کی بیویاں بنا کر بھیج دیا ہے، مجھے حیا آیا تو میں نے اپنی نظروں کو ہٹا لیا۔ اب میں نے اپنی نظروں کو ہٹا لیا، کون ہے جو اس خفیہ مخلوق کو دیکھ سکتا ہے؟ وہ میرے مصطفیٰ کی آنکھ ہے۔
ایک جانور نے بھی حضور کی گواہی دی، بھیڑیے ہے، مشکات المصابیح کی روایت ہے۔ وہ جانور بول کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گواہی دے رہا ہے، اور وہ دیتا ہے ان عاجب من ھذا رجل فی النخلات بین الحرتین یخبرکم بما مضی وما هو کائن بعدکم۔ ایک بھیڑیے نے یہودی سے ہم کلام ہوتے ہوئے انسانوں کی طرح بات کر کے کہا کہ تعجب نہ کر کہ میں انسانوں کی طرح بات کر رہا ہوں۔ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ غیب کی خبریں دینے والا آمنہ کا لال مدینے میں آ گیا ہے۔ یخبرکم بما مضی، وہ گزرے ہوئے زمانے کی بھی خبریں دیتا ہے، وما هو کائن بعدکم، اور آنے والے زمانے کی بھی خبریں عطا فرماتا ہے۔ اور حضور ایسی خبریں یاد رکھیے، بنیادی بات، از خود آنے والے زمانے کی کوئی بندہ بشر خبر نہیں دے سکتا، یاد رکھیں، جب تک کہ رب کی عطا نہ ہو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم رب کی عطا کے ساتھ آنے والے زمانے کی خبریں عطا فرماتے ہیں۔ میں پیار سے کہا کرتا ہوں، دیکھیں یہاں پر آپ کسی دولت مند کو دیکھتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں یار رب کی عطا ہے، ذرا غور کریں، یہ بندہ اس کے پاس 10 روپے بھی جیب میں نہیں، اور دوسرا بندہ وہ ہے کہ 10 ارب ڈالر سے بھی زیادہ رکھتا ہے۔ آپ یہ کہہ کر آگے گزرتے ہیں یار یہ اللہ کی عطا ہے، یہ کہہ کر گزرتے ہیں یار یہ اللہ کی عطا ہے جسے دے دے۔ تو یہ یہاں کیوں نہیں کہتا یہ تیری آنکھ ہے، یہ محبوب کی آنکھ ہے؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خبر کیسی عطا فرماتے ہیں؟ رب کی عطا سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا قیامت کے قریب، بلکہ اس سے بھی پہلے آپ نے یہ عطا فرمایا، حضرت جعفر طیار جب دنیا سے رخصت ہوئے، سرکار فرماتے ہیں انی رأیت جعفرا یطیر مع الملائکۃ فی الجنہ۔ اچھا میں عربی عبارت پڑھتا ہوں، آپ سبحان اللہ کے گونج یوں ڈالتے ہیں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ صاحب نے عربی بھی سیکھ لی ہوئی ہے۔ اور یہ اصل میں یہ ہے کہ عربی نہ بھی ہے، ایک محبت کی اپنی زبان ہوتی ہے، ایک محبت کی اپنی زبان ہوتی ہے کہ وہ سمجھ نہیں بھی آتی تو کچھ نہ کچھ الفاظ سمجھ آتے، اس کا مفہوم یہ ہے۔ اب کائنات کے آقا ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے غلام جعفر کو دیکھا جو اب جنگ میں شہید ہو گئے، میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ جنت الفردوس میں فرشتوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں۔ کس کی ایسی آنکھ ہے کسی کی آنکھ؟ اور یہاں پر پہلے تو جنت کو دیکھ، پھر جنت کے اندر فرشتوں کو دیکھ، پھر ساتھ اڑتے ہوئے حضرت جعفر طیار کو دیکھ۔ اور جب تیری آنکھ ایسی نہیں ہے تو مان لے کہ تیری آنکھ اور ہے، مدینے والے کی آنکھ اور ہے۔ ذرا غور کریں، سرکار فرماتے ہیں قیامت کے قریب 10 شاہ سوار دجال کے مقابلہ کے لیے جائیں گے، اور حضور فرماتے ہیں انی لعارف اسماءہم و اسماء آبائہم و الوان خیولہم وہم خیر فوارث یومئذ۔ فرمایا کہ قیامت کے قریب، قیامت آئے لاکھوں کروڑوں سالوں کے بعد، آمنہ کے لال کی نظر اتنا کام کرتی ہے، فرمایا کہ جب قیامت کے قریب 10 شاہ سوار دجال کے مقابلے میں جائیں گے، فرمایا خدا کی قسم ان 10 شاہ سواروں کے ناموں کو جانتا ہوں۔ ان کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے نام کو بھی جانتا ہوں۔ اگلی بات ذرا اور بھی دلچسپ ہے، سنیں، فرمایا کہ جن گھوڑوں پر وہ سوار ہو کر جائیں گے میں ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی پہچانتا ہوں۔
اور اگلی بات سنیں، فرمایا کہ صرف یہاں تک نہیں، فرمایا کہ یہاں پوری اس وقت جتنے دنیا کے اندر شاہ سوار ہوں گے، گھوڑ سوار ہوں گے، سرکار فرماتے ہیں ان سب گھوڑ سواروں میں سے سب سے بہترین شاہ سوار یہی ہوں گے۔ جو آدمی یہ کہتا ہے بھئی اس کلاس کے اندر 100 طالب علم پڑھتے ہیں اور یہ بچہ سب طالب علموں سے زیادہ بہتر پڑھتا ہے، اس کا مطلب ہے 99 طالب علم بھی اس کی نظر میں ہیں۔ ذرا غور کرنا جو میں کہنا چاہتا ہوں، 99 طالب علم اس کی نظر میں ہیں، 99 طالب علم اس کی نظر میں ہیں، تبھی تو کہہ رہا ہے کہ یہ بچہ سب سے زیادہ پڑھنے والا ہے، یہ بچہ سب سے زیادہ پڑھنے والا ہے، اور 99 بھی نظر میں ہیں۔ پھر 100ویں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، اس وقت لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہوں گے، کروڑوں لوگ اس دھرتی پہ رہ رہے ہوں گے، مگر آمنہ کے لال فرماتے ہیں وَهُمْ خَيْرُ فَوَارِثَا یوم ذل، شاہ سوار سارے کے سارے آمنہ کے لال کی نظر میں ہوں گے، اور حضور فرماتے ہیں ان سب شاہ سواروں سے سب سے بہترین شاہ سوار وہ ہوں گے کہ جن کو میں مصطفیٰ آج بھی تک رہا ہوں۔ یارو وہ لوگ ہیں۔ اور یہاں پر اس بات کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، کیا یہ ہمارے ساہیوال کے ایک پروفیسر صاحب ہیں شکیب صاحب، مجھے ان کے یہ کلام بہت پسند ہے اور میں بہت جگہ پر اسے پڑھا ہے۔ شکیب صابر صاحب ہیں، کیا خوب حسین زیبا محبوب کی آنکھیں ہیں۔ یہ جتنا بیان آپ نے حضور کی آنکھوں کے بارے میں سنا، ذرا سوچیں، کیا خوب حسین زیبا محبوب کی آنکھیں ہیں، ہر رنگ میں وہ یکتا محبوب کی آنکھیں ہیں، آنکھوں کی سفیدی میں مازاغ کے ڈورے ہیں، آنکھوں کی سفیدی میں مازاغ کے ڈورے ہیں، بن سرمے کے سرما سا محبوب کی آنکھیں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شفقت ہے بڑی ان میں، رحمت ہے بڑی ان میں، نہیں جن کا کوئی ہمتا محبوب کی آنکھیں ہیں۔ وہ اس فرش پر بیٹھے بھی اس عرش کو دیکھے ہیں، وہ اس فرش پہ بیٹھے بھی اس عرش کو دیکھے ہیں، حائل نہیں کچھ پردہ محبوب کی آنکھیں ہیں۔ جو سامنے دیکھے ہیں وہ دیکھے ہیں پیچھے بھی، جو سامنے دیکھے ہیں وہ دیکھے ہیں پیچھے بھی، وہ دیکھیں رکوع سجدہ محبوب کی آنکھیں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقام محبوب کبریا۔ کب آنکھ کوئی خلقت میں جو ان کے مشابہ ہو، کب آنکھ کوئی خلقت میں جو ان کے مشابہ ہو، صابر وہ یکو تنہا محبوب کی آنکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔